لیکچر دینے والے نے بڑی جوش و خروش سے بیان کر رہا تھا کہ جی نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں مستند کتاب ہے، اس میں مولا علی نے ایک فرمایا ہے کہ اپنے یعنی مکتوب نمبر 6 ہاں مکتوب نمبر 6 میں فرمایا ہے کہ یہ میرے سامنے نہج البلاغہ ہے، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس میں یہ خطبہ ہے، یعنی میں مثال کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سوائے 4-5 کے یا 4 ہوں گے 3 ہوں گے یا اتنے ہی ہیں بس، وہ اختلافی ہیں، باقی نہج البلاغہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو مختلف فی ہو یا جس میں یعنی اختلاف، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن بعض باتیں جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے اور اس کی دلیل بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے یہ پیش کیا جی کہ مولا علی نے کہا ہے کہ انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما الشورى للمہاجرین والانصار فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضَا، یعنی جن لوگوں نے، یعنی یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی نے معاویہ کو لکھا، معاویہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر و عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور ان کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو پر وقت موجود نہ اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اصل الفاظ یہ ہے وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر اکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ لہذا کہتے ہیں جی یہ تو مولا علی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی، جن اصولوں میں ان کی بیعت کی ہے، انہی کی ان کو تو تسلیم کر لیا مولا علی نے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ مولا علی نے وہ ہے نا جی الحجت للخصم من مسلمات ہی، یعنی دشمن مد مقابل کو دلیل دیتے وقت ان کے مسلمات سے دلیل دینی چاہیے، ان کے مسلمات سے، کیونکہ معاویہ ان خلفاء کی بیعت کر چکا تھا، تو مولا علی نے الزام خصم کے طور پر کہا کہ کیا وجہ ہے تو میری بیعت نہیں کرتا، تو نے فلاں فلاں کی بیعت کی، اور فلاں فلاں لوگوں نے جس طرح ان کی بیعت کی اسی طرح انہوں نے میری بیعت کی، تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ یہ نہیں ہے کہ مولا نے ان کو حق کہا ہے، کہاں جملہ ہے، یہ ایسی بات نہیں کی، یہ ایک دلیل دی ہے اس کے یعنی مسلمات سے، یعنی حضرت معاویہ کے مسلمات سے دلیل دی ہے کہ تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا، کون سی چیز ہے جو تجھے رکاوٹ ڈال رہی، یہ الزام خصم کے طور پر مولا علی نے کہا ہے۔ دوسری دلیل کہ جی حضور نے مولا علی نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار یعنی شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو، وہ یعنی جس کو منتخب کر لے، لہذا شیعہ جو کہتے ہیں جی کہ نص ہوتی ہے امام پر اور وہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو اس کا تو توڑ ہے، مولا علی نے فرمایا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار جس کو منتخب کر لیں وہ امام ہوتا ہے، اور جس کا نام وہ امام رکھ لیں لہذا وہ امام، انہیں حق حاصل ہے شورا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ الزام خصم کے طور پہ مولا علی نے دیا ہے۔ نمبر 2، یہ خطبہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے، اچھا یہ مکتوب نمبر 6 مکتوب نمبر 6
کسی شیعہ کتاب یعنی حدیث کی کتاب میں ہونا چاہیے نا، مولا علی کا فرمان ہے، بالکل مولا علی کا خط ہے، تو شیعہ کتابوں میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ شیعہ کسی شیعہ کتاب میں موجود نہیں۔ اچھا، علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنی کتابوں سے نقل کیا ہے، اور کس سے نقل کیا ہے؟ سنی کتابوں سے۔ یہ میرے سامنے یہ مکتوب جو ہے یہ 2 کتابوں میں پایا جاتا ہے، یعنی بنیادی کتابوں میں، باقی بعد والی کتابوں میں تو بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن بنیادی کتابیں 2 ہیں۔ یہ ایک کہتے ہیں جی کہ یہ شیعہ تھے، چلو ہم یعنی مان لیتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، ہیں جی، شیعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ نصر بن مزاحم یہ شیعہ تھا۔ اچھا، یہ نصر بن مزاحم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ، ہاں یہ کہتے ہیں شیعہ ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہے اس میں اچھا، کہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا، لیکن اس کی تحقیق کرنے والے یعنی اہل سنت ہیں، اور اس کو سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، سنی بھی اس کے یعنی حوالہ جات دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ شیعہ کتاب میں بھی ہے، لیکن شیعہ کس کتاب میں ہے؟ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ شیعہ کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں، کتب اربع میں نہیں ہے، کتب اربع میں نہیں ہے، کسی دوسری حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ یہ نصر بن مزاحم نے، جن کا انتقال 212 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 29 میں، یہ صفحہ نمبر 29 کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے 29 پہ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند انہوں نے صفحہ نمبر 27 پہ بیان کیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی عمر بن سعد عن نمیر ابن وعلہ عن عامر شعبی، انہوں نے بھی یعنی یہ سنیوں سے روایت کی، یہ شیعہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری شیعہ یعنی محدث نے اس کو نقل نہیں کی، اس کی سند صرف اس کتاب میں ہے، ان کی کتاب کا نام ہے جی واقعات صفین، یعنی نصر بن مزاحم جن کا انتقال 212 ہجری میں ہوا، انہوں نے اپنی کتاب، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ سامنے ہے، یہ مصر سے چھپی، ناشر مؤسسۃ العربیہ الحدیثیہ حدیثہ قاہرہ سے یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 27 پہ اس کی یہ سند ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن سعد ان سے یہ نقل کرتے ہیں، نصر بن مزاحم۔ عمر بن سعد کسی شیعہ رجال کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ علامہ نمازی شعرودی نے مستدرکات علم رجال میں ذکر کیا ہے اس کا، لیکن انہوں نے بھی اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ نصر بن مزاحم ان سے روایات لیتا ہے، لیکن کسی رجال کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں، یعنی یہ مجہول ہو گیا۔ باقی ہماری کسی بنیادی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں، سوائے ان یعنی مستدرکات میں وہ لائے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس پر جرح کر دیا ہے کہ یہ کسی رجال کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی توثیق بیان کی، لہذا یہ مجہول۔ اور پھر اس کا ذکر، یہ میں نے رجال کی کتابیں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ نصر بن سعد یہ مستدرکات ہے جی، جلد 6 صفحہ 90 ہے، اور رقم یعنی راوی نمبر ہے 11017۔ یہ علامہ شیخ علی نمازی شعرودی نے ان کا یعنی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مجہول قرار دیا ہے، باقی کسی رجال میں اس کا ذکر نہیں، گویا کہ یہ راوی تو مجہول ہو گیا، مجہول ہے۔
باقی سنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا سوائے الجرح و تعدیل کے۔ علامہ ابو حاتم رازی نے اسے یعنی مجہول کہا، یہ مجہول ہے، اس کی یعنی توثیق کی۔ دوسرا راوی ہے جی نمیر بن والا۔ ابن جوزی نے کتاب الضعفاء والمتروکین کی تیسری جلد میں، اس کی یعنی 3 جلدیں ہیں، الضعفاء والمتروکین، عبد الرحمن ابن جوزی نے، یہ جلد 3 ہے، صفحہ 165 ہے اور رقم ہے 3548۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان شعبی قال ابو حاتم الرازی مجہول، یہ بھی یعنی مجہول۔ اس کے بعد دوسرا راوی ہے تیسرا آ جاتا ہے، نہیں ہاں جی شعبی۔ شعبی جو ہے ہمارے ہاں تو وہ قذاب ہے، ناسبی ہے، یعنی شیعہ علماء کے ہاں اس پر جرح ہے۔ شیخ مفید نے الفصول المختارہ میں شعبی کو یعنی ناسبی لکھا ہے۔ ایت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث میں قذاب لکھا ہے، شیعہ کے ہاں یہ قبول ہے۔ لہذا یہ روایت، یہ جو مولا کا مکتوب ہے، نہ سنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور نہ ہی شیعہ کتابوں میں کہیں یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ تاریخ دمشق ابن عساکر میں، یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 میرے سامنے ہے۔ یہ معاویہ بن صخر یعنی ابی سفیان بن حرب کے حالات میں ہے۔ انہوں نے جو سند لکھی ہے انہوں نے بھی واقعات الصفین کتاب سے لیا ہے، یعنی نصر بن مزاحم کی کتاب سے لیا ہے، اور انہوں نے سند یہ لکھی ہے کہ اخبارنا نصر بن مزاحم اخبارنا عمر بن سعد الاسدی عن نمیر بن وہلا عن عامر شاہ، وہی سند۔ اصل سند ہی اس کی مخدوش ہے، یعنی سند ہی باطل ہے۔ جب سند ہی باطل ہے تو یہ خطبہ خود بخود جو ہے مکتوب خود بخود یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس سے آپ یعنی کوئی عقائد کا مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ عقیدہ کے لیے یعنی تواتر چاہیے، صحیح سند حدیث چاہیے۔ یہ کیونکہ اس کی سند ہی کمزور ہے، سند ہی ضعیف ہے، لہذا مولا امیر المومنین کے، کیونکہ مولا علی کا جو نقطۂ نظر ہے یا مولا علی کے جو ارشادات ہیں اس میں تو وہ تو حضور نے نص فرمائی ہے، ان کی خلافت، وہ تو شورا للمہاجرین والانصار کے مولا علی کا تو وہ تو مانتے ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتے، لہذا یہ خطبہ مخدوش ہے، اور جو بھی اس سے استدلال کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لہذا اس کی یعنی اسنادی حیثیت بھی کمزور ہے، از لحاظ متن بھی کمزور ہے۔